السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا معلم إبراهيم علمني كما علمته، ويا مفهم سلیمان فہمنی کما فہمت. آپ تمام احباب کا متن طحاویہ کے اس نئے درس میں خیر مقدم ہے. آج طحاویہ میں جن مسائل پر گفتگو شروع ہونی ہے، یہ مسائل بنیادی طور پر غیبیات میں سے یا ایمان کے ارکان میں سے نہیں ہیں، لیکن جب اہل بدعت نے اس میں اہل سنت والجماعت کی مخالفت کی تو وہاں سے یہ مسائل عقیدے کے اندر داخل ہو گئے تاکہ ان کے اوپر رد کیا جا سکے. اور آج کل ان مسائل کو تفصیل کے ساتھ جاننا از بس ضروری ہو چکا ہے، اور اس کی افادیت اور اہمیت کو انشاءاللہ ہم اور آپ بخوبی محسوس کریں گے جب اس میں گفتگو شروع ہوگی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ان کا فضل اور ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ان سے ولا کا مفہوم کیا ہے، اور ان کے درمیان تفریق کا حکم کیا ہے کہ بعض کو بعض سے محبت کی جائے اور بعض سے بغض رکھا جائے، یا نعوذ باللہ ان سے ولا اور برا کا معاملہ رکھا جائے کہ کسی صحابی سے ولا تبھی ممکن ہے جب کسی اور سے برا کا اظہار کیا جائے. یہ سارے کے سارے مسائل انشاءاللہ زیر بحث آنے ہیں. اس سے پہلے کہ اس موضوع پر گفتگو شروع ہو، میں عزیزم ولید سلمہ سے کہوں گا کہ وہ متن طحاویہ کی وہ عبارت پڑھ دیں جو امام طحاوی رحمہ اللہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے بیان میں ذکر فرمائی ہے. جی عزیزم ولید سلمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. حسب. یہ امام طحاوی رحمہ اللہ کی عبارت ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو بیان کرتی ہے. اس فقرے میں امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جب کہتے ہیں وہ تو اس سے مراد اہل سنت والجماعت کو لیتے ہیں. کہا کہ فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں. ولا نفرط فی حب احد منہم. ولا نفرط، یہ ضبط اس کا جو عزیزم ولید نے پڑھا یہی صحیح ضبط ہے. بعض لوگوں نے اس کو ولا نفرط پڑھا ہے اور وہ چیز درست نہیں ہے مفہوم کے اعتبار سے. اس پر گفتگو انشاءاللہ بھی آگے ہوگی.
تو فرمایا کہ ولا نفرط فی حب احد منہم، کہ ان میں سے کسی کی محبت میں غلو نہیں کرتے، اور ہم ان میں سے کسی سے براعت کا اظہار نہیں کرتے، ان میں سے کسی پر تبرہ نہیں پڑتے۔ اور فرمایا کہ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، اور ہم اس سے بغض رکھتے ہیں جو ان سے بغض رکھے، اور خیر کے علاوہ ان کا تذکرہ کرے، خیر کے سیاق کے علاوہ میں ان کا تذکرہ کرے۔ ہم صحابہ کرام کا ذکر خیر ہی کے ساتھ ہمیشہ کرتے ہیں، ان کی محبت دین ہے، ایمان ہے اور احسان ہے، اور ان سے بغض رکھنا یہ کفر ہے، نفاق ہے اور طغیان ہے، یعنی حد سے تجاوز ہے۔ یہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیان فرمایا۔ اس فقرے کے اندر جو باتیں امام طحاوی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں، اساساً یہ بات یا یہ موضوع ایمانیات میں داخل نہیں ہے، یعنی ارکان ایمان میں داخل نہیں ہے، اس طور پر کہ وہ غیبیات سے متعلق ہو، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا۔ تو لیکن جب اہل بدعت اور اہل ضلال کے مختلف فرقے برساتی میڈکوں کی طرح ظہور پذیر ہوئے اور شان صحابہ میں ان لوگوں نے گفتگو کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی کا پہلو ان کے ہاں در آیا، ایسی گستاخیاں جو قرآن و سنت کی ان کے بارے میں جو تعلیمات اللہ نے دی ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، ان کی خلاف ورزی نظر آئی، تو وہاں سے اہل سنت والجماعت نے صحابہ کرام کے بارے میں گفتگو کو عقیدے کا جزو بنا لیا، اور ان کی محبت اور ان کی نصرت اور ان کا دفاع عقیدے میں سے شمار کر لیا گیا۔ تو اب عقیدے کی کوئی کتاب اہل سنت کی نہیں ہوتی، اہل سنت والجماعت کی، مگر اس کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیان کیا جاتا ہے، جس میں صحابہ کرام کی محبت، ان کی نصرت، ان کی تائید کا پہلو ہوتا ہے، اور ان کی عدالت، ان کے فضل اور ان کے ایمان کی طرف سبقت کے پہلو کو بیان کیا جاتا ہے۔ اہل بدعت اور اہل ضلال میں سے جن فرقوں نے اس موضوع پر اہل سنت والجماعت کی مخالفت کی ہے، ان میں سر فہرست خوارج ہیں، جن کا تذکرہ اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے سنا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی کے زمانے میں، بلکہ اس کے بذور، اس کی شروعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے ہو چکی تھی، جب کہا تھا کہ اعدل یا محمد، ایک خارجی نے۔ بہرحال، تو خوارج اور نواصب اور روافض، یہ تین فرقے ہیں جن کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں عقیدہ وہ نہیں ہے جو قرآن و سنت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اور جب ان لوگوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں تنقص سے کام لیا، ان کی شان میں گستاخی سے کام لیا، تب اہل سنت والجماعت نے صحابہ کی محبت اور صحابہ کے مقام اور صحابہ کے بارے میں صحابہ کے بارے میں اپنے عقیدے کو کتابوں کے اندر، عقیدے کی کتابوں کے اندر بیان کرنا شروع کر دیا۔ اہل سنت والجماعت کا منہج اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ تمام کے تمام صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، جو شرعی محبت اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے، اس محبت میں نہ مبالغہ آرائی کرتے ہیں، اور نہ ہی صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے ان میں سے بعض کی یا کل کی یا اکثر کی مذمت بیان کرتے ہوئے تقصیر کرتے ہیں ان کی شان میں۔ تو افراط و تفریط، افراط محبت میں اور تفریط مذمت میں، تو افراط و تفریط سے ہم بچتے ہیں ان کے بارے میں، اور ان میں سے کسی سے برات کا اظہار نہیں کرتے،
اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا من حیث المجموع ان تمام لوگوں کو عدل سمجھتے ہیں اور ان کی عدالت کو ثابت کرتے ہیں، اور ان کی محبت میں اعتدال کو لازم پکڑتے ہیں، نہ تو غلو سے کام لیتے ہیں اور نہ تقصیر سے کام لیتے ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں۔ اور اہل سنت والجماعت صحابہ کرام کے بارے میں یہ ان کا تمیز ہے جو انہوں نے ذکر کیا ہے، اور یہاں سے وہ باطل اور اہل بدعت کے جو فرقے ہیں، گمراہ فرقوں کے مقابلے میں یہ ممتاز ہو جاتے ہیں، اور یہاں سے اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں اہل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں جو ہے وہ مسئلے کو ذکر کیا جانا شروع کیا گیا، تاکہ جو اہل سنت والجماعت کا تمیز ہے اس کو بیان کیا جائے۔ تو خوارج، نواصب اور روافض یہ اہل سنت والجماعت کے اس باب میں مخالف ہیں، جس کی تفصیل آگے انشاءاللہ آئے گی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت اور ان سے ولا کا جو موضوع ہے یہ ایک خالص سلوک کا موضوع ہے جو عقیدے سے متعلق نہیں ہے، لیکن جیسے مسح علی الخفین کا مسئلہ جو فقہ سے متعلق ہونے کے باوجود عقیدے کے مسائل میں شمار کیا جانے لگا، اس لیے کہ وہ براہ راست عقیدے میں داخل نہیں ہوتا، لیکن جب وہ اہل بدعت کی شناخت بن گیا تو وہاں سے پھر اہل سنت والجماعت نے اس مسئلے کو عقیدے کی کتابوں میں ذکر کرنا شروع کر دیا۔ ویسے ہی صحابہ کرام کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا منہج اور سلوک کیا ہے یہ عقیدے سے متعلق نہیں تھا، لیکن جب اہل بدعت نے اور اہل ضلال نے، باطل فرقوں نے اور اہل بدعت کے فرقوں نے جب اس میں افراط و تفریط سے کام لیا تو اہل سنت والجماعت نے عقیدے کی کتابوں میں اس کو ذکر کرنا شروع کر دیا تاکہ اہل سنت والجماعت کا تمیز ظاہر کیا جا سکے۔ اب صحابہ کرام کے بارے میں جو بات امام طحاوی رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی ہے اس کو چند مسئلوں کی شکل میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ صحابہ کہا کن کو جاتا ہے، یہ پورا عقیدہ جو بیان کیا گیا وہ صحابہ کرام کے بارے میں، اور صحابہ کرام ہیں کون، کن پر صحابہ کرام کا اطلاق ہوگا، کن پر یہ اصطلاح بولی جاتی ہے، اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ تو پہلا مسئلہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعریف سے متعلق۔ صحابہ کرام ان متبرک اور مقدس ہستیوں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ایمان کی حالت پر ان کی وفات ہوئی، گرچہ وہ ملاقات گھڑی بھر کی ہی کیوں نہ رہی ہو۔ یعنی اگر عربی زبان میں کہا جائے اس چیز کو تو اس کی تعریف میں علماء نے ذکر کیا ہے کہ صحابی وہ ہے کہ الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولو ساعہ مؤمنا به ومات علی ذلک، یعنی صحابی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لقاء ثابت ہے، گرچہ گھڑی بھر کے لیے، ولو ساعہ، چند لمحوں کے لیے، چند منٹ کے لیے، ایمان کی حالت میں، اور اسی ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہوا ہو۔ یہ تعریف جن پر صادق آتی ہے وہ تمام کے تمام صحابہ کرام کے زمرے میں آتے ہیں اور صحابہ ان کو کہا جاتا ہے۔ اب اگر آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی میں دیکھیں تو ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ایک لمبی مدت گزاری۔ اسی طرح سے بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے مختصر مدت گزاری۔ اسی طرح صحابہ کرام میں بعض وہ ہیں جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا، اور بعض وہ ہیں
جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، اور اس اعتبار سے جنہوں نے لمبی مدت تک صحبت اختیار کی، جو پہلے ایمان لائے، جو بعد میں ایمان لائے، ان صفات کے اعتبار سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان کیٹیگریز ہیں، ان کے درجات ہیں، ان کے فضل اور مقام کی تعیین اسی بنیاد پر کی جائے گی جو بنیاد اس اعتبار سے جو ان کے درمیان فرق دکھائی دیتا ہے۔ لیکن من جملہ طور پر صحابہ کی جماعت یہ وہ متبرک جماعت ہے کہ جن کی اللہ رب العالمین نے تعریف کی ہے بغیر کسی استثناء کے۔ ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی جو ثنا ہے اس ثنا سے خارج ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، دیکھیں آپ، والذین معه، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، چاہے وہ ساتھ کھڑی بھر کا ہی رہا ہو، یعنی تمام صحابہ کرام اس کے اندر شامل ہیں، بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی استثناء کے، بغیر کسی فرد کو نکالے ہوئے، تمام کے تمام صحابہ کرام والذین معه اشداء علی الکفار، ان کا وصف یہ ہے کہ وہ کفار کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے پر مہربان ہیں، ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں۔ آپ ان کو دیکھیں گے حالت رکوع میں اور حالت سجدہ میں، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ رب العالمین نے ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا، مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ جو وعدہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ جوڑ کر کے ذکر کیا، یہ صحابہ کی پوری جیل کو شامل ہے، اس لیے کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، یہاں منہم کے اندر یہ من تبعیضیہ بعض لوگوں نے کہا ہے جیسے روافض وغیرہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مفسرین جو سلف کے مفسرین ہیں انہوں نے کہا کہ یہاں پر من تبعیض کے لیے نہیں ہے بلکہ من بیان کے لیے ہے، جنس کا بیان یہاں مقصود ہے کہ صحابہ کرام ان میں سے، یعنی صحابہ کرام میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ہیں ان، یعنی وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کا اگر دائرہ چھوڑ دیا جاتا، منہم نہ کہا جاتا، تو قیامت تک آنے والے لوگ اس کے اندر داخل ہو جاتے، لیکن یہ وعدہ بطور خاص اس جیل کے لیے مختص ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھی، اسی لیے منہم کہہ کر کے اس جیل کو خاص کیا گیا، یعنی صحابہ کرام میں سے جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا ان کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے مغفرت اور بڑا اجر ہے، یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے ان کے لیے۔ تو یہ من جملہ طور پر سارے کے سارے صحابہ کرام کی تعریف ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کی ثنا خوانی ہے، اور یہیں سے صحابہ کرام کو عدول کہا گیا کہ سارے کے سارے صحابہ صفت عدالت سے متصف ہیں، اور وہ سب کے سب بخش اللہ رب العالمین نے ان کو جو ہے ان کی تعریف کی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر صحابہ کرام میں سے بعض کی تعریف کی ہے، ان میں سے بعض طبقوں کو خاص کر کے ان کی تعریف کی ہے۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، سورہ توبہ آیت نمبر 100، کہ اور وہ لوگ جو پہل ایمان لانے والے لوگ ہیں، ایمان میں سبقت کرنے والے لوگ ہیں، خواہ وہ مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اچھے طریقے سے اتباع کی، اللہ رب العالمین ان سب سے راضی ہوا اور وہ لوگ اللہ رب العالمین سے راضی ہوئے، اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ فتح آیت نمبر 18 میں فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ رب العالمین یقیناً
راضی ہوا ان مومنین سے، خوش ہو گیا، رضامند ہو گیا، رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے دیا ان مومنین کو جو بیعت کر رہے تھے آپ سے درخت کے نیچے، اور اس بیعت کی تعریف اللہ رب العالمین نے کی اور اس کا جو وصف بیان کیا، یہیں سے اس بیعت کا نام ہی بیعت رضوان پڑ گیا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین رضامند ہو گیا ان کے کاموں سے، رضامند ہو گیا ان کی بیعت سے، تو اس بیعت کا نام ہی بیعت رضوان رکھ دیا گیا۔ یہ آیات کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر لوگ میرے ہمعصر ہیں، پھر جو ان کے ہمعصر ہیں، پھر جو ان کے ہمعصر ہیں۔ اس طریقے سے 3 درجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا خیریت کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں جو صحیحین کے اندر مروی ہے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام کے بارے میں سب و شتم نہ کرو، ان کو گالی گلوچ نہ دو، ان کو برائی سے یاد نہ کرو۔ لا تسبوا کے اندر شتم، گالی تو براہ راست داخلی ہے، اور کسی بھی نقص سے ان کو یاد کرنا وہ سب کے دائرے میں آتا ہے۔ لا تسبوا اصحابی، یعنی کوئی بھی ایسی بات میرے صحابہ کے بارے میں نہ کہو جو ان کے لیے باعث اذیت ہو۔ اور آگے پھر اس کا سبب بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فوالذی نفس محمد بیدہ فلو انفق احدکم مثل احد ذهبا، لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدکم ولا نصیب، کہ تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، بھی خرچ کر دے، احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، تو ان میں سے یعنی صحابہ کرام میں سے کسی کے خرچ کیے ہوئے 1 مد یا نصف مد کے برابر بھی وہ نہیں پہنچ سکتے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ فتح کے اندر، سورہ حدید کے اندر آیت نمبر 10 میں فرمایا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى، کہ وہ لوگ جنہوں نے خرچ کیا فتح سے پہلے اور قتال کیا، جہاد کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ساتھ مل کر، وہ لوگ ان لوگوں سے زیادہ عظیم درجہ رکھتے ہیں جنہوں نے خرچ کیا فتح مکہ کے بعد یا صلح حدیبیہ کے بعد اور قتال کیا فتح کے بعد، اور ہر ایک کے لیے اللہ رب العالمین کی جانب سے حسنہ کا وعدہ ہے۔ یہاں جو فتح قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، اس من قبل الفتح، اس کے بارے میں دونوں باتیں کہی گئی ہیں۔ فتح سے مراد صلح حدیبیہ، اس کا بھی قول مروی ہے، اور فتح سے مراد فتح مکہ مراد لیا جائے، یہ بھی قول مروی ہے۔ بہرحال یہ آیت کریمہ بتلاتی ہے کہ فتح سے پہلے جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کیا دشمنوں سے، ان کا درجہ ان صحابہ کے مقابلے میں بڑا اور عظیم ہے جنہوں نے فتح کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کیا۔ تو یہ صحابہ کرام، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے، یہ تو درجہ بندی ہوئی صحابہ میں فضل اور مقام کی، پھر اخیر میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، چاہے وہ صحابہ فتح سے پہلے کے ہوں یا فتح کے بعد کے ہوں، ہر ایک کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے حسنہ کا وعدہ ہے۔ تو گویا یہ آیت کریمہ بھی تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضل اور مقام کو بتلا رہی ہے۔ ان تمام آیات اور احادیث سے جو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں وہ کیا؟ سب سے پہلی بات یہ کہ صحابی اگر وہ ایمان پر مرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے مغفرت اور رضامندی کا وعدہ ہے۔ پہلی بات جس سے ان نصوص سے سمجھ میں آتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ صحابہ سب کے سب عدول ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی تعدیل کی ہے اور ان کی ثناخوانی فرمائی ہے۔ اور عدالت کا مفہوم کیا ہے؟ یعنی وہ لوگ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت کو نقل کرنے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات کو بیان کرنے میں، دین کے معاملات کو نقل کرنے میں عدول ہیں، عادل ہیں، ان میں کوئی غلطی اس سلسلے میں نہیں سرزد ہوئی ہے۔ ہاں، اجتہادی مسائل جو ان کے آپس میں رہے ان میں اختلاف ان کا ضرور ہوا، لیکن وہ اجتہادی مسائل میں اختلاف یا اجتہادی مسائل میں ان کا مختلف ہونا یہ ان کی عدالت میں قادح نہیں ہے، اور نہ ان کی شان میں کوئی اس سے کمی واقع ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی ثناخوانی کی ہے۔ تیسری بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی، ان کا تنقص، ان کو برا بھلا کہنا یا ان کو اذیت دینے والی بات کہنا، یہ ان دلیلوں کے خلاف ہیں جو ابھی ذکر کی گئیں، اور اس چیز سے نصاً روکا گیا ہے۔ تمام آیات اور احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی، ان کو اذیت دینے والی بات کوئی ان کے بارے میں کہنا، یہ حرام ہے۔ اس کی تفصیل آگے انشاءاللہ آئے گی۔ چوتھی بات جو ان نصوص سے ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کے سب اللہ رب العالمین کے مغفرت اور رضوان کے مستحق تو ہیں، لیکن ان کے درمیان فضل اور مقام کے اعتبار سے درجہ بندی ہے، اور رتبے میں وہ ایک دوسرے سے گھٹتے اور بڑھتے رہتے ہیں۔ تمام کے تمام صحابہ ایک مقام پر نہیں ہیں۔ یہ چاروں باتیں جو نصوص کے اندر ابھی ذکر کیے گئے ان سے سمجھ میں آتی ہیں۔ دوسرا مسئلہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت امت کے اوپر فرض ہے، واجب ہے، اور ان سے ولا رکھنا اور ان سے محبت رکھنا یہ چند چیزوں کا تقاضا کرتا ہے۔ صحابہ کرام سے محبت اگر آپ رکھتے ہیں تو اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ وہ تقاضے کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ کہ اگر ہم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کے مدعی ہیں تو سب سے پہلی چیز کہ ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر قائم و دائم رہنی چاہیے۔ ان سے مودت، ان سے رحمت اور ان سے محبت، مودت ہمارے دلوں کے اندر پائی جانی چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ دلوں کے اندر صرف محبت کا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنی زبان سے ہم ان کی مدح سرائی کریں، ان کی تعریف بیان کریں، جہاں جہاں ان کا ذکر کیا جائے، اور جب جب ان کا نام آئے ان پر ترضی کریں، یعنی ان کے نام کے ساتھ ان کا نام دعا کے ساتھ یاد کریں، یعنی رضی اللہ عنہ و ارضاہ کہہ کر ان کا نام لیں۔ یہ دوسرا جو کیا نام ہے، یہ دوسرا اقتضا ہے محبت کا، وہ یہ ہے۔ تیسری بات کہ ان کے جو افعال ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کیے کام، ان کاموں کو اچھے انداز میں یاد کیا جائے، اس لیے کہ ان سب نے جو کچھ بھی کیا وہ اللہ رب العالمین کی رضامندی، اللہ رب العالمین کی رضا کے حصول کے لیے کیا۔ چوتھی بات یہ کہ ان کی طرف سے دفاع کیا جائے، اس لیے کہ محبت اور ولا کا تقاضا ہے کہ جس سے محبت کی جا رہی ہے اس کی مدد کی جائے، اس کی نصرت جو ہے انسان کرے، اس کی تائید کرے۔ تو جب جب ان کو ذکر کیا جائے تو جو ہے جب جب ان کی منقصت کوئی کرتا ہو یا ان کی عیب جوئی کرتا ہو یا ان کی مذمت بیان کرتا ہو، وہاں پر ان کے دفاع کے لیے کھڑے ہوں، اور جہاں پر کوئی ان کی صدق و صفا اور ان کی عدالت کے بارے میں اگر حرف گیری کرے تو وہاں پر ان کا دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہوں۔ یہ ان تمام لوگوں پر واجب ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت اور نصرت کا دعویٰ کرتے ہیں۔
اسی لیے اہل سنت والجماعت کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ متوسط درجے میں ہیں، یعنی دو کناروں کے درمیان کی راہ کو محبت میں اختیار کرتے ہیں، نہ تو غلو کرنے والے ہیں اور نہ کوتاہی کرنے والے ہیں۔ جہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت میں غلو کرنے والے لوگ ہیں تو ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام میں سے بعض کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بعض کو الوہیت کے مقام پر لا کھڑا کر دیا، جیسا کہ ملت کے ایک گروہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا، اور جیسے ایک گروہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا، یا پھر محبت میں غلو کا مظاہرہ اس طور پر کیا کہ ولا اور برا کا معاملہ لے آئے۔ اب اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ سے محبت کی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برائی بیان کی، یا علی سے محبت کا اظہار کیا تو ابو بکر کی شان میں گستاخی کی رضی اللہ عنہ اجمعین۔ تو یہ محبت میں غلو اور تقصیر کے درمیان اہل سنت والجماعت رہتے ہیں۔ وہ ان کا اجماع ہے کہ اگر کسی نے صحابہ میں سے کسی کے بارے میں اللہ رب العالمین کی خصوصیات میں سے کسی خصوصیت کا دعویٰ کیا، یا یہ دعویٰ کیا کہ وہ پکار کو سنتے ہیں، یا ان سے اپنی ضرورت اور حاجت ان کے سامنے رکھی جاتی ہے، جیسا کہ کچھ لوگ ملت کے اندر کرتے ہیں، یا علی، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو یا علی کا نعرہ لگاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مشکل کشا ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو اگر کوئی شخص کسی صحابی کے بارے میں، جیسا کہ علی کے بارے میں نے بتایا، اگر کوئی اس قسم کا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کافر ہو گیا، وہ کفر کے اندر داخل ہو گیا، کافر ہو گیا۔ اگر علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں الوہیت کا عقیدہ رکھا اس طور پر کہ مشکل کشائی کے لیے ان کو پکارا اور اللہ رب العالمین کی خصوصیات میں سے کوئی خصوصیت ان کے اندر مانا، تو ایسا بندہ کافر ہو گیا۔ تو یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت کے اندر غلو، یہ انسان کو ایمان سے کفر میں داخل کر دیتی ہے۔ تو اور یہی غلو ہے محبت کے اندر، صحابہ کی محبت میں یہی غلو ہے کہ جس غلو نے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبروں کو مزارات اور مشاہد میں تبدیل کر دیا، ان پر قبے جبے بنا لیے گئے، جیسا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وارضاہ کی قبر کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے جو استنبول میں ہے، یا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ وارضاہ کی قبر کے بارے میں اردن کے اندر جو واقع ہے، یا دیگر کئی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبروں کے بارے میں ہے، جیسے حسین کی قبر کا معاملہ، یا حسن کی قبر کا معاملہ، یا علی کی قبر کا معاملہ، جو الگ الگ شہروں میں ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ان میں سے کسی کی بھی قبر کو اگر مشاہد یا مزارات یا ان پر قبے اور جبے قائم کر کے وہاں پر اگر میلے اور ٹھیلے شروع کر دیے گئے اور ان کے ساتھ وہ سب چیزیں برتی جانے لگیں جو اللہ رب العالمین کی خصوصیات میں سے ہیں، تو پھر ایسا کرنے والا بندہ کافر ہے، اور یہ محبت میں غلو ہے صحابہ کرام کی، یعنی ان کی قبروں میں محبت میں غلو کیا اور ان کو وثن بنا لیا، جس کی پرستش کی جا رہی ہے، جس سے استغاثہ کیا جا رہا ہے، جس سے مدد مانگی جا رہی ہے، اور وہ صحابہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں ان پر وہ سب چیزیں پیش کرنے کے بعد۔ تو یہ وہ محبت نہیں ہے جس محبت کا تقاضا کیا گیا ہے، بلکہ یہ واضح شرک ہے اگر میت سے سوال کیا جائے، اس کو پکارا جائے اور اس کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے بالمقابل یہ محبت میں غلو کا مظہر تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں۔ اس کے بالمقابل ایک دوسرا فرقہ ہے
जो तमाम के तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से बरात का इजहार करता है, बरात का इजहार करता है, जैसा कि ज़नादिक़ा वगैरह है, या फिर पूरे के पूरे सहाबा किराम से नहीं बल्कि सहाबा किराम में से अक्सरियत से बरात का इजहार करता है, जैसा कि रवाफिद और खवारिज का मामला है, या फिर सहाबा किराम में से किसी एक जमात से बरात का इजहार करता है, जैसा कि नवासिब वगैरह का अमल है। तो ये दूसरी इंतहा है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की मोहब्बत में गुलू वो एक इंतहा है, और उनकी मोहब्बत में तक़सीर, कोताही, यानी उनसे नफरत, ये एक दूसरा किनारा है। इन अहले सुन्नत वल जमात इन दोनों किनारों या इन दोनों इंतहाओं के दरमियान है। इसी तरीके से उनकी मोहब्बत में कोताही है कि उनमें से किसी से मोहब्बत ना की जाए तब तक कि जब तक किसी और के बारे में बरात का इजहार ना किया जाए। जैसे अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मोहब्बत तब तक नहीं हो सकती उनके नज़दीक जब तक अबू बकर और उमर रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की शान में गुस्ताखी ना करें, तबर्रा ना पढ़ें, या अबू बकर और उमर और दिगर सहाबा से मोहब्बत उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकती जब तक अली पर तबर्रा ना पढ़ें, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो ये सब मोहब्बत में तक़सीर के मज़ाहिर हैं। बाद लोग ये समझते हैं कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत और अली और हसन और हुसैन से वला ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा और उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वारदा वगैरह से बुग़्ज़ रखा जाए। जब तक अबू बकर और उमर और उस्मान से बुग़्ज़ ना रखें तब तक अली, हसन और हुसैन रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से मोहब्बत मुकम्मल नहीं होती। तो ये सारे के सारे लोग ये रवाफिज़ का तरीका है। तो अहले सुन्नत वल जमात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के बारे में मोहब्बत में इफ़रात और तफरीत के दरमियान अकीदा रखते हैं, यानी उनसे मोहब्बत करने का जो सलीका सिखाया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और इन नुसूस में जो चीज़ें आई हैं कि उनकी नुसरत व तायीद करें, मुकम्मल तौर पर सारे सहाबा किराम की बगैर किसी तफरीक के, और उनकी मोहब्बत में गुलू ना करें, ना ही उनकी मोहब्बत में कोताही करें। ये है सही मसलक। इसीलिए इमाम तहावी रहमहुल्लाह ने फ़िक्रे में आगे क्या कहा कि वनुबग़िदु मन युबग़िदुहुम व बिग़ैरिल ख़ैरि यज़कुरुहुम। ये मोहब्बत का तकाज़ा है। जब इंसान सहाबा किराम के बारे में मोहब्बत में इफ़रात व तफ़रीत से बचेगा तभी वो ये अक़ीदा रख पाएगा क्या कि हम उनसे बुग़्ज़ रखते हैं जो उनमें से किसी से भी बुग़्ज़ रखे और खैर के अलावा उनका तज़किरा करे। तो ये अहले सुन्नत वल जमात का मज़हब है, मसलक है सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के बारे में। इसलिए कि मोहब्बत का तकाज़ा है कि जो उनसे मोहब्बत करे हम उनसे मोहब्बत करें, जो उनसे बुग़्ज़ रखे हम उनसे बुग़्ज़ रखें, और ये तकाज़ा अहले सुन्नत वल जमात पूरा करते हैं। तीसरा मसला, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन एक दर्जे पर नहीं है, वो सारे के सारे अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उनको मग़फ़िरत का सर्टिफिकेट दिया गया है, ये बात तो तय है, लेकिन फज़ल और मकाम और मर्तबे के एतबार से उनके दरमियान दर्जा बंदी है। तो सहाबा किराम वो दर्जा बंदी क्या है उसको नोट करें कि सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे आज़म सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन में आशरा मुबश्शरा हैं, जिनको एक साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हदीस के अंदर जन्नत की बशारत दी है, जिनको इस्तिलाह आम में अशरा मुबश्शरा कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन में जन्नत की बशारत इन 10 के अलावा और किसी को नहीं दी गई, बल्कि आशरा मुबश्शरा जब कहा जाता है तो इसका मतलब यह होता है कि किसी एक ही हदीस में एक ही जगह पर नाम लेकर एक साथ जिन 10 सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का आपने तज़किरा किया, ये उम्मत में सहाबा किराम में
صحابہ کرام کی پوری جماعت میں افضل ترین صحابہ ہیں، اور دلیل وہی روایت ہے جس میں ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرٹیکولر طور پر نام لے کر ان کو ایک ساتھ جنت کی بشارت دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحہ فی الجنہ و سعد فی الجنہ، یہاں تک کہ آپ نے 10 کا شمار کیا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان ترتیب میں سب سے افضل ہیں، اور ان 10 میں ان 10 کو جس ترتیب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار فرمایا ہے، افضلیت میں ان کی ترتیب وہی ہے۔ جیسے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کا ذکر فرمایا، تو ابو بکر 10 میں سب سے افضل ہیں، پھر عمر کا ذکر فرمایا، پھر عثمان کا، پھر علی کا، پھر اس طریقے سے 10 کا۔ تو اس 10 میں جن کو جس ترتیب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا ہے، وہ فضل اور مقام کے اعتبار سے امت میں اسی درجے پر، یا صحابہ کرام میں اسی درجے پر امت میں شمار کیے گئے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 کو ان کے فضل کے اعتبار سے مرتب کر کے ذکر فرمایا ہے۔ اچھا، تو یہ پہلا درجہ ہو گیا کہ صحابہ کرام میں سب سے عظمت والا جو مقام ہے، سب سے افضل مقام ہے، وہ عشرہ مبشرہ کا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ مہاجرین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا درجہ ہے، جو مکہ میں اسلام لائے اور اسلام کے ساتھ ان کا زمانہ قدیم ہو گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے صبر کے مراحل کو دیکھا اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی، یہاں تک کہ ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان لوگوں نے ہجرت کی۔ تو مہاجرین کی جو جنس ہے من حیث الجنس، ان کا درجہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ وہ صحابہ کرام ہیں جو بدر میں شریک ہوئے، معرکہ بدر میں، غزوہ بدر میں شریک ہوئے مہاجرین اور انصار میں سے۔ تو یہ تیسرے نمبر پہ آتے ہیں، پہلے نمبر پہ عشرہ مبشرہ، دوسرے پہ عام مہاجرین کی جنس، اور تیسرے نمبر پہ جنگ بدر میں شریک ہونے والے مہاجرین اور انصار صحابہ۔ پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پہ عام انصار ہیں، انصار صحابہ کی جنس چوتھے نمبر پہ ہے، جو لوگ پہلے اسلام لائے اور جن کی اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں تعریف کی ہے، جس کا ذکر اس سے پہلے گزرا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور یہاں پر سبقت سے مراد اسلام لانے میں پہل کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ تو یہ جو سبقت ایمان کے لانے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارنے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باطل کے خلاف مار کا آرا ہونے میں ہے، یہ جو ہے ان کے درجے کو بڑھانے کا سبب ہے۔ تو گویا چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ انصار صحابہ ہیں جو پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ پانچویں نمبر پہ مقام و مرتبہ کے اعتبار سے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں جو فتح سے پہلے اسلام لائے۔ اب یہاں پر فتح سے مراد، اس سے پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ بعض لوگوں نے اس سے مراد صلح حدیبیہ لیا ہے اور بعض لوگوں نے فتح مکہ لیا ہے، اور یہی وہ معیار ہے جس کو سورہ حدید کی آیت نمبر 10 میں واضح کیا گیا ہے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ تو جو لوگ، جو صحابہ کرام اسلام اور ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور جہاد کیا صلح حدیبیہ سے پہلے یا فتح مکہ سے پہلے، تو یہ ان صحابہ کرام کے مقابلے میں افضل ہیں جو صلح حدیبیہ یا فتح مکہ کے بعد اسلام لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ اسی لیے بہت سارے صحابہ کرام کو جو فتح کے بعد اسلام لائے ان کو مسلمۃ الفتح کہا جاتا ہے۔ تو گویا
یہ صحابہ کرام 5ویں نمبر پہ آتے ہیں اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے۔ پھر اس کے بعد 6واں مرتبہ ان صحابہ کرام کا ہے جو صلح حدیبیہ یا فتح مکہ کے بعد اسلام لائے اور عام الوفود سے پہلے اسلام میں داخل ہو گئے، یعنی صلح حدیبیہ یا فتح مکہ کے بعد جو اسلام لائے اور عام الوفود سے پہلے دائرہ اسلام میں آ گئے، یہ صحابہ 6 نمبر پہ آتے ہیں جن کو مسلمۃ الفتح کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب عام الوفود آیا، یعنی سن 9 ہجری اور 10 ہجری میں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع فرمایا، تو سن 9 10 ہجری اور حجۃ الوداع اس فترے میں جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ اسلام لائے عام الوفود، اور اس کے بعد جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ تو یہ جو آخری عام الوفود اور اس کے بعد اسلام میں داخل ہونے والے لوگ ہیں، یہ صحابہ کرام میں سب سے آخری درجے پر آتے ہیں، جن کو 7ویں نمبر پہ ذکر کیا جا سکتا ہے۔ تو فضل اور مقام کے اعتبار سے صحابہ کرام کے درمیان یہ کیٹیگریز ہیں، اور یہ جو ہے تفریق ہے ان کے مقام و مرتبے میں۔ لیکن یہاں پر یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ تفضیل جنس کے اعتبار سے ہے۔ یہ بہت ممکن ہے کہ کسی جنس میں سے کوئی ایک فرد اوپر ذکر کردہ کسی جنس میں جنس کے برابر درجہ میں رکھتے ہوں، یہ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ جو کیٹیگری ہے یہ جنس کے اعتبار سے ہے۔ بعض طبقے میں بعض ایسے افراد ہو سکتے ہیں جو اپنے سے پہلے والے طبقے کے مقابلے میں زیادہ افضل ہوں۔ جی، یہاں پر ایک چیز اور لوگوں نے ذکر کی ہے، اچھا، اور یہاں پر ایک بات یہ بیان کر دینا ضروری ہے کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ جو لوگ پہلے اسلام لائے وہ بعد میں اسلام لانے والوں سے افضل ہیں۔ ایک تو لا یستوی منکم من انفق والی حدیث آیت ہے، اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما وارضاہما کے مابین مفاضلہ کرتے ہوئے جو ہے ذکر کی تھی، جس میں ظاہر سی بات ہے عبد الرحمن بن عوف یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور خالد بن ولید یہ متاخر ہیں، تو اس اعتبار سے عبد الرحمن بن عوف کا درجہ یہ ظاہر ہے۔ جب عبد الرحمن بن عوف اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپس میں ایک دوسرے کو انہوں نے برا بھلا کہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے کہا کہ لا تسبوا اصحابی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کو مخاطب کر کے یا ان کے بارے میں خالد بن ولید کو کہا کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو، یا میرے صحابہ کو سب و شتم نہ کرو، یا میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ یہاں پر عبد الرحمن بن عوف کو صحابہ میں شمار کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اس وجہ سے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ یہ اسلام میں متقدم تھے، ان کو سبقت حاصل تھی، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی تھے، لیکن ان کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت ایمان میں رہنے کا فترہ تھا، جو مدت تھی، وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں کم تھی، اور یہاں سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ سے بڑھ گیا۔ یہ چیز جو ہے ذہن میں رہنی چاہیے کہ جن کو جتنی زیادہ لمبی مدت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا موقع ملا، ان کا مقام و مرتبہ ان سے افضل ہے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کم وقت گزارنے کا موقع ملا۔ چوتھا مسئلہ جو اس سلسلے میں ذکر کرنے کا ہے وہ یہ
کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں یہ جو محبت کا عقیدہ رکھنے کی بات کہی گئی ہے، اس سے یہ نہیں لازم آتا کہ ہم ان کو معصوم عن الخطا سمجھتے ہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، تو یہی چوتھے مسئلے میں ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بشر تھے، اور بتقاضائے بشریت ان سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں اور ہوئی بھی، اور وہ اجتہاد انہوں نے بہت سارے مسائل میں کیا، تو بعض اجتہادات ان کے درست ہوئے اور بعض اجتہادات جن میں انہوں نے ٹھوکر کھائی۔ ہم اس چیز کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے یہاں بعض صحابہ ایسے تھے جنہوں نے اپنے اجتہاد میں غلطی کی، اور بعض صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے اجتہاد میں درستگی کو حاصل کیا۔ تو لیکن یہ بات طے ہے کہ اجتہاد میں غلطی کی یا درستگی کو پہنچے، لیکن صحابہ سب کے سب خیر کا ارادہ رکھتے تھے اور دین کی سربلندی کا جذبہ رکھتے تھے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے تھے۔ لہذا چاہے انہوں نے اجتہاد میں غلطی کی یا درستگی کو پہنچے، وہ بہر طور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے مصداق ہے کہ اگر انہوں نے اجتہاد میں درستگی کو پا لیا تو ان کے لیے ڈبل اجر ہے، اور اگر انہوں نے درستگی کو نہیں پایا، ثواب کو نہیں پایا، تو ان کے لیے اکہرا اجر ہے جب وہ غلطی کر بیٹھیں۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے صحابہ کرام کے بارے میں۔ تو ہر وہ عمل جس میں انہوں نے اجتہاد کیا، چاہے پھر وہ اجتہاد آپس میں جنگ و جدال تک ہی کیوں نہ پہنچانے والا ہو، بہرحال وہ جو ان کی اجتہادی غلطی ہے اس میں وہ معفو عنہ ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کی ان غلطیوں کو معاف فرما دیا ہے، اور وہ ان کی اجتہادی غلطی ہے جس پر ان کو غلطی کے باوجود اکہرا اجر ملے گا۔ اس لیے ہم صحابہ کرام میں سے کسی کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ انہوں نے جو جنگ و جدال یا ان کے درمیان جو واقعات پیش آئے، جو لڑائی بھڑائی پیش آئی، ان میں سے کسی کا مقصد دنیا کا حصول تھا، یہ ہم عقیدہ نہیں رکھتے، بلکہ جو کچھ بھی ہوا وہ ان دونوں طرف، دونوں فریق کا مقصد حق کو پانا تھا۔ البتہ ان میں سے ایک واقعتاً حق کو پا گیا اور ایک نے حق کو پانے میں لغزش کی اور غلطی کی، اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جن کی آپس میں لڑائیاں ہوئیں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ایک دوسرے سے بغض نہیں رکھتے تھے جیسا کہ اہل بدعت کا طریقہ ہے۔ ان میں سے کوئی دوسرے فریق کی مذمت نہیں بیان کرتا تھا، اس طریقے کی مذمت کہ جو ان کے دین میں قدح ثابت ہو، جو ان کے دین کے حوالے سے حرف گیری کرے، یا ان کی عدالت، ان کی صفت عدالت میں قادح ہو، ایسا کوئی تبصرہ کسی فریق نے کسی دوسرے فریق کے بارے میں نہیں کیا۔ بلکہ ان میں سے بعض وہ تھے جو اپنے آپ کو درست سمجھتے تھے، اپنے علاوہ کو خطا پر سمجھتے تھے، اور بعض سے الگ ہو جاتے تھے، اور سب ایک دوسرے پر ایک دوسرے کی تعریف کرتے تھے۔ ان سب کے باوجود، اور یہی ہم پر بھی واجب ہے کہ ان کے افعال کو ہم حق اور ہدا پر محمول کریں۔ یہ اور بات ہے کہ بعض اجتہادی مسائل میں ان میں سے بعض حق کے دوسرے کے مقابلے میں زیادہ قریب تھا، لیکن بہرحال ان سب کا مقصد خیر تھا، دنیا داری ان کا مقصد نہیں تھا، اور سب کے سب اللہ رب العالمین سے محبت رکھتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے تھے، اور ان سب کے بارے میں ہم وہ عقیدہ رکھیں گے جو اللہ رب العالمین نے بیعت رضوان والوں کے بارے میں کہا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ یہ ایک اصولی قاعدہ ہے کہ بیعت رضوان میں جو لوگ شریک تھے، جن کی تعداد 1400 یا 1500 ذکر کی جاتی ہے، ان سب کو اللہ رب العالمین نے واضح طور پر رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ اس لیے ان میں سے اگر کوئی پایا جاتا ہے جن سے اجتہادی غلطیاں ہوئیں، تو ان کو اجتہادی غلطی میں ہم معذور سمجھیں گے، اور ان پر ترضی نہیں چھوڑیں گے، اور ان کو برائی سے یاد نہیں کریں گے۔ یہ چوتھا مسئلہ ہوا۔
पांचवा मसला है कि सहाबा किराम को बुरा भला कहना ये उनसे बरात का इजहार है। इस पर गुफ्तगू मैं अपनी जारी रखूंगा, लेकिन यहाँ ये जिक्र कर दूं कि जूम पर ये अचानक बंद होने वाला है, तो अगर अचानक कट जाए तो आप लोग दोबारा ज्वाइन हो जाएं फिलफौर इंशाअल्लाह, और ये गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। ये पांचवा मसला है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से बरात का इजहार या उनमें से बाज से बरात का इजहार, इसका क्या हुक्म है।